بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سابق صدر ٹرمپ چائنا کے معاملے پر آپے سے باہر ہو چکے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ۔ ملا برادر اور حقانی گروپ آمنے سامنے کیوں؟ چائنا نے 1 ارب افراد کو کورونا ویکسین لگا دی۔ چین اور فرانس کی برطانیہ آسٹریلیا کے ساتھ امریکی جوہری معاہدے کی مخالفت۔ امریکہ سے جنگ کا باب ختم ہو چکا۔ طالبان۔ عملیت پسند اور سخت گیر طالبان رہنماؤں کے درمیان اختلافات۔ چاند اور انسانی نیند میں پر اسرار تعلق دریافت۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی اخبار میں یہ لکھا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ چائنا کے معاملے پر آپے سے باہر ہو چکے تھے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹر نے پرل نامی کتاب میں اہم انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کی صدارت کے آخری ماہ میں امریکی اعلیٰ فوجی قیادت کو خدشہ تھا کہ سابق صدر ٹرمپ چائنا سے جنگ چھیڑ دیں گے۔ جنرل مارک ملی نے چینی فوجی جنرل کو 2 خفیہ ٹیلی فون کیے تھے۔ جنرل مارک ملی نے چینی فوجی جنرل کو یقین دلایا تھا کہ امریکہ چائنا پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اخبار میں مزید انکشاف یہ بھی کیے گئے کہ جنرل مارک ملی نے چینی ہم منصب کو پہلی کال 30 اکتوبر کو اور دوسری کال 8 جنوری کو کی تھی، جبکہ مارک ملی نے جنرل لی سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے ہم منصب کو امریکی حملے کی صورت میں خبردار کریں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کو فتح کرنے کے بعد طالبان کو اپنی صفوں میں امن برقرار رکھنے اور تباہی کے دہانے پر پہنچنے ملک کو چلانے جیسے گمبھیر مسائل کا سامنا ہے۔ امریکہ کی زیر قیادت غیر ملکی فوجیوں کو شکست دینے کی 20 سالہ کوشش کے دوران بڑے پیمانے پر اختلافات کو قابو میں رکھا گیا اور کابل حکومت کو بڑے پیمانے پر بدعنوان قرار دیا گیا۔ دشمن کی شکست کے ساتھ صرف چند ہفتوں میں طالبان کی حکمرانی میں گروپ میں دراڑیں کھل کر دکھائی دیتی ہیں۔ طالبان کے پرانے رہنما جو ان کی تنظیم کی روحانی جائے پیدائش قندھار سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں ملا برادر بھی شامل ہیں، اور حقانی گروپ کے درمیان بڑے عہدے تقسیم کیے گئے۔ طالبان کے پہلے دور حکومت میں قندھار کا دڑا غالب تھا، لیکن اب گروپ کی کئی حالیہ فوجی کامیابیوں کا صحرا حقانیوں کے سر ہے۔ آسٹریلوی یونیورسٹی لاکروک کے ماہر افغان امور نعمت اللہ ابراہیمی کا کہنا ہے کہ ہمیں واقعی حقانیوں کی طاقت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ عسکری طور پر اس تحریک کا زیادہ بہتر حصہ رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے حساس اداروں کے ساتھ اہم روابط کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، بلکہ افغانستان میں ان کا اپنا مخصوص پاور بیس بھی ہے۔ سراج الدین حقانی، جنہیں امریکہ نے تخریب کار قرار دیا اور ان کی گرفتاری کے لیے $1 کروڑ کا انعام رکھا تھا، انہوں نے وزارت داخلہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جو طالبان کی حکمرانی کے انداز کا تعین کرے گا۔ وہ اس عہدے کے لیے فطری انتخاب ہے۔ انہوں نے طالبان کے انتہائی لڑاکا یونٹس کو منظم کیا۔ طالبان کی کئی حالیہ فوجی کامیابیوں کا صحرا حقانیوں کے سر ہے، تاہم حقانی کی تقرری نے مغربی حکومتوں کے لیے طالبان حکومت کو تسلیم کرنا یا امریکہ میں منجمد افغانستان کے مرکزی بینک کے ذخائر کو جاری کرنا اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ اس رقم کو حاصل کرنے میں ناکامی اور غیر ملکی قبولیت کو ملا برادر کے لیے ایک دھچکا سمجھا جا سکتا ہے، جو مغرب کے ساتھ مذاکرات میں ایک اہم کھلاڑی رہے ہیں، جو افغانستان سے امریکی انخلاء کا باعث بنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دھڑوں کے درمیان دشمنی افغانستان کے پڑوسیوں کے ساتھ مزید مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ چائنا نے 1 ارب سے زیادہ افراد کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگا دی ہے، جو اس کی کل آبادی کا 71% بنتا ہے۔ کورونا کا پہلا کیس چائنا میں رپورٹ ہوا تھا، جس کے بعد چائنا نے بہت جلد اپنے ملک کے اندر وبا پر قابو پا لیا تھا۔ 15 ستمبر تک 2 ارب 16 کروڑ افراد کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔
اس برس کے آخر تک ملک کی 80% آبادی کو ویکسین لگا دی جائے گی۔ کورونا کے بارے میں گمان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ 2019 میں چائنا کے شہر ووہان کی ایک ایسی مارکیٹ سے پھیلا جہاں زندہ جنگلی جانور فروخت کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ چائنا پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ یہ کورونا ووہان کی ایک خفیہ لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ امریکہ نے عالمی ادارہ صحت کی تحقیقاتی رپورٹ کے رزلٹ پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ چائنا کورونا پھیلنے کے ابتدائی دنوں کا ڈیٹا بھی فراہم کرے، جبکہ چائنا نے کورونا کی تحقیقاتی رپورٹ پر امریکی اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ پہلے ہی عالمی ادارہ صحت کو نقصان پہنچا چکا ہے اور اب امریکہ چائنا یا دیگر ممالک پر انگلی نہ اٹھائے۔ چائنا نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے مابین نئے سیکیورٹی اتحاد کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی شراکت داری سے دیگر ممالک کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے اور خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ کی تیزی آنے سے خبردار کیا۔ AUKUS نامی اس نئے اتحاد کے تحت امریکہ اور برطانیہ آسٹریلیا کو جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوزوں کی ٹیکنالوجی اور صلاحیت فراہم کریں گے۔ فرانس، جس کا آسٹریلیا کے ساتھ اپنی آبدوز کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، انہوں نے ان منصوبوں کو سفاکانہ اور غیر متوقع قرار دیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر و رسوخ، خاص طور پر اس کی فوجی طاقت میں اضافے، تائیوان پر دباؤ اور متنازع جنوبی بحر چائنا میں فورسز کی تعیناتیوں کے خلاف مؤثر اقدامات کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم موریسن نے مشترکہ اعلان میں چین کا نام نہیں لیا، اور جو بائیڈن انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ شراکت داری کا مقصد چائنا کا مقابلہ کرنا نہیں ہے۔ تاہم چائنا نے کہا ہے کہ تینوں ممالک علاقائی امن اور استحکام کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں، ہتھیاروں کی دوڑ کو تیز کر رہے ہیں اور جوہری عدم پھیلاؤ کی بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چائنا ہمیشہ مانتا ہے کہ کوئی بھی علاقائی میکانزم امن اور ترقی کے رجحان کے مطابق ہونا چاہیے اور باہمی اعتماد اور تعاون کو بڑھانے میں مدد کرنی چاہیے۔ بورس جانسن نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ اب جبکہ ہم نے AUKUS اتحاد بنا لیا ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ دیگر جدید دفاعی نظاموں کی ترقی میں تیزی آئے گی، جن میں سائبر، مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹنگ اور زیر سمندر صلاحیتیں شامل ہیں۔ دوسری طرف فرانس نے جو بائیڈن پر پیٹھ میں چھرا گھونپنے اور ٹرمپ کی طرح کام کرنے کا الزام لگایا ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ یہ سفاکانہ، یک طرفہ اور غیر متوقع فیصلہ ہے۔ ایسا اتحادیوں کے درمیان فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ تینوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ آسٹریلیا ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ یورپی یونین کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ نئی شراکت پر یورپی یونین سے مشاورت نہیں کی گئی۔ ہمیں اپنے طور پر اپنی بقا کا انتظام کرنا چاہیے، جیسا کہ دوسرے کرتے ہیں۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ جب امریکہ سے لڑائی تھی تو وہ ہمارا دشمن تھا، لیکن اب حالات یکسر مختلف ہیں۔ انٹرویو میں امریکہ کے دوست یا دشمن ملک ہونے سے متعلق سوال کے جواب میں ترجمان طالبان سہیل شاہین نے کہا کہ جب امریکہ سے افغانستان میں جنگ تھی تب وہ ہمارا دشمن تھا، تاہم اب جنگ کا چیپٹر ہی ختم ہو چکا ہے اور امریکہ کو بھی سمجھ آ چکا ہے کہ مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے۔ لڑائی کا دور ختم ہو چکا اور اب نیا دور شروع ہو رہا ہے، جس میں امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کی شروعات چاہتے ہیں۔ تاہم یہ امریکہ پر منحصر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کر کے افغانستان میں غربت کے خاتمے، تعلیم کے شعبے اور افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کو کھڑا کرنے میں مدد کرتا ہے یا نہیں۔ TTP پر پاکستان کے خدشات کی روک تھام کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں ترجمان طالبان نے کہا کہ ہم کسی بھی گروہ کو افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ فوری الیکشن کا امکان کو بھی رد کرتے ہوئے کہا کہ ابھی آئینی مسودے پر کام جاری ہے۔ خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں سے متعلق سوال کے جواب میں ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ شریعت کے تحت خواتین کو تمام حقوق دیں گے۔
لیکن اعلیٰ حکومتی عہدوں پر خواتین کی تعیناتی پر علماء دین سے مشوروں کے بعد ہی غور کیا جا سکتا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت وجود میں آنے کے بعد قیادت میں پائے جانے والے اختلاف میں شدت آئی ہے۔ حالیہ دنوں میں صدارتی محل میں دو دھڑوں کے درمیان لڑائی کی افواہیں بھی عام ہو گئیں۔ یہ دعوے بھی کیے گئے کہ ملا عبدالغنی برادر مارے گئے ہیں۔ یہ افواہیں اتنی تیزی سے پھیلیں کہ ملا عبدالغنی برادر کی طرف سے تحریری اور آڈیو پیغام جاری کیا گیا۔ پھر بدھ کو ملا عبدالغنی برادر نے ایک افغان ٹی وی کو انٹرویو بھی دیا۔ کابل پر قبضے کے بعد سے کہا جا رہا تھا کہ ملا عبدالغنی برادر شراکت داری پر مبنی حکومت بنائیں گے، لیکن ان امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب مردوں پر مشتمل کابینہ سامنے آئی۔ سخت گیر طالبان کے اقتدار کا اشارہ اس وقت ملا جب صدارتی محل سے افغانستان کا جھنڈا ہٹا کر طالبان کا سفید جھنڈا لہرا دیا گیا۔ طالبان قیادت نے جھنڈے کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ دونوں جھنڈوں کو رکھا جائے۔ کابینہ کے ایک وزیر نے عہدہ لینے سے انکار کیا اور اس بات پر غصے کا اظہار کیا کہ طالبان حکومت میں اقلیتوں نسلی گروہوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ملا عبدالغنی برادر اہم تقریبات سے غائب رہے۔ مثال کے طور پر اس ہفتے قطر کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کی آمد پر صدارتی محل میں نہیں تھے۔ طالبان کے اقتدار حاصل کرنے کے بعد یہ بہت اہم دورہ تھا اور ملا عبدالغنی برادر تو قطر میں سیاسی دفتر کے انچارج بھی رہے تھے۔ تاہم بدھ کو انٹرویو میں ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ انہوں نے اس ملاقات میں اس لیے شرکت نہیں کی کیونکہ انہیں اس کا علم نہیں تھا۔ ایک اور طالبان رکن نے کہا کہ ملا عبدالغنی برادر اپنے فیملی سے ملنے گئے تھے جن سے وہ گزشتہ 20 سال سے نہیں ملے تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت طالبان قیادت کے درمیان اختلافات سنجیدہ نوعیت کا نہیں ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جھگڑوں کے باوجود طالبان متحد رہے ہیں۔ موجودہ اختلافات پر قابو پا لیا جائے گا۔ اگر یہ کوششیں ناکام ہوئی تو ان کے درمیان لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ چاند کی پیدائش سے لے کر 14ویں کے چاند بننے تک کا دورانیہ بالخصوص مردوں کی نیند پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تاہم اس کا اثر خواتین پر کم ہی ہوتا ہے۔ یہ تحقیق ٹوٹل انوائرمنٹ نامی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ سویڈن کی یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اس ضمن میں 492 خواتین اور 360 مردوں کا باقاعدہ سروے کیا، جس کے رزلٹ پچھلے مشاہدات سے قدرے مختلف اور مخالف ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چڑھتے ہوئے چاند کے پہلے 2 ہفتے انسانی نیند کو متاثر کرتے ہیں۔ چڑھتے ہوئے چاند کا عمل ویکسنگ کہلاتا ہے، جس میں اس سے منعکس ہونے والی روشنی بتدریج بڑھتی جاتی ہے۔ اس دوران رات دیر تک چاند کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ماہرین نے چڑھتے چاند کی راتوں میں تمام خواتین اور مردوں کی نیند ریکارڈ کی۔ اس دوران مردوں کی نیند متاثر ہوئی۔ اسی طرح نصف یعنی ڈھلتے ہوئے چاند کی راتوں میں بھی یہ تجربہ دہرایا گیا، تاہم اس عرصے میں مردوں اور خواتین کی نیند پر کچھ خاص اثرات سامنے نہیں آئے۔ اسی بنا پر تحقیق کے سربراہ کرسچیان نے کہا کہ چاندنی راتیں نیند پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ اب تک سامنے نہیں آ سکی، لیکن خیال ہے کہ بڑھتے ہوئے چاند کی منعکس شدہ روشنی مردوں کی مختلف دماغی کیفیت کی بنا پر ان کی نیند متاثر کرتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔